اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرات انبیاء میں مختلف مراتب رکھے ہیں۔ کسی کو ہم نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کسی کو ہم نے بادشاہت عطا فرمائی۔ جس طرح سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ میں فرق ہے مراتب کے اعتبار سے، اسی طرح ان کی امتوں کے مراتب بھی الگ الگ ہیں۔ سب سے افضل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک ادب سکھا دیا۔ دیکھیں، ہم حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کی فضیلت تو بیان کریں، لیکن باہم تقابل نہ کریں۔ کہیں کسی کی شان بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی نہ کر دی جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کہلاتی ہے، جو کہ سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، افضلیت اور اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تمہارے گھر کی، مال و دولت کی، زندگی کی حفاظت کرنے والی آیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے، اس کو پڑھے، تو اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پر وہاں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شر سے، فتن سے محفوظ فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ 258 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے سرکش بادشاہ نمرود کا مکالمہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ایک اللہ کی ذات کو ماننے والا ہوں، جو اللہ زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، تو بادشاہ کہنے لگا، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، جسے چاہوں قتل کر دوں، جسے چاہوں، جسے موت کا حکم سنا دیا ہو، اس کو چھوڑ دوں، دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھا کہ یہ تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، لہٰذا فرمایا، میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اس پر وہ جواب نہ دے سکا۔ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ، وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو کہ بالکل سارے کے سارے لوگ مر چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، آپ کیسے ان لوگوں کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور بتایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ، میرا یقین تو ہے کہ آپ زندگی دینے والے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، 4 پرندے پال لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک مور لیا، ایک مرغا لیا، ایک کبوتر لیا، ایک کوا لیا، ان کے نام رکھ دیے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، ان کو ذبح کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، اور گوشت کو آپس میں ملا دو، اور جگہ جگہ پر رکھ دو، اب ان کے نام پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی نام پکارے، بوٹیاں ادھر ادھر سے اٹھیں، پرندہ تیار ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ میں بعث بعد الموت کے 5 واقعات بیان فرمائے۔
ایک تو گائے والا واقعہ بیان کیا آیت 67 سے 73 تک، جس میں بتا دیا اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا واقعہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، چنانچہ چند لوگ کہنے لگے ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر یقین کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے، انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا، اللہ نے سب کو موت دے دی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ تیسرا واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کی قوم کو جہاد کا حکم دیا لیکن وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اللہ کی ذات نے انہیں موت دے دی اور پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا واقعہ 259 نمبر آیت میں عزیر علیہ السلام کا، اور پانچواں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 260 نمبر آیت میں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین موضوع اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آیت 261 میں مثال دے دی، جیسے دیکھو کاشتکار ہے، وہ ایک فصل لگاتا ہے، اس میں دیکھو ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس سے ایک پودا اگتا ہے، اور اس پودے کے اندر بہت ساری بالیں ہوتی ہیں، اس میں سینکڑوں دانے اگتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی ذات نے ایک دانے کے ذریعے سے سینکڑوں دانے بنا دیے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے، بشرطے کہ انسان صدقہ کرے۔ جیسے وہ ایک دانہ سینکڑوں دانوں کی شکل اختیار کر گیا، اسی طریقے سے انسان چاہے تھوڑا صدقہ یا خیرات کرے، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا کر 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن اس میں ریاکاری آ جائے تو اس کی مثال بھی اسی طرح سے دی، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، اس پر اوپر گرد و غبار اور مٹی ہے، دیکھنے میں وہ ایسی لگتی ہے کہ جیسے مٹی ہے، لیکن اس میں اگر دانہ ڈالا جائے، بارش برسے تو وہ دانے سارے بہہ جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صدقہ خیرات کرنے کے لیے اعلانیہ طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، خفیہ طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ترغیب مقصود ہو، کسی کو اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تو اعلانیہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ورنہ خفیہ صدقہ خیرات کرنا یہی زیادہ بہتر ہے۔ آیت 264 میں خیرات کے آداب بیان فرمائے گئے، کہا کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کو خیرات دو، کسی کو صدقہ دو، کسی کے ساتھ تعاون کرو، اس کے بعد احسان نہ جتلاؤ، اس کے بعد اس کو تکلیف نہ دو، ورنہ یہ سارا کا سارا عمل تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ آیت 274 سے 279 تک جو ہے سود کی شناعت اور برائی کو بیان کر دیا۔ جو سودی معاملات کرتے ہیں، سود کہا جاتا ہے ہر وہ قرض جو کہ منافع لے کر آئے، اس کو سود کہتے ہیں۔ جو انسان سودی معاملات کرتا ہے، سود کے ذریعے سے مال کماتا ہے، فرمایا کہ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے خبتی ہو جس کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیں، یہ ایسا بن جائے گا، اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی یہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت 281 قرآن کریم میں نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کریمہ ہے، جس میں آخرت کی یاد کو بیان فرمایا گیا اور کہا کہ قیامت کا آنا برحق ہے، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 282 جو کہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت کریمہ ہے، جو معلی معاملات پر مشتمل ہے، جس میں تجارت، قرض، رہن اور لین دین کے معاملات کے حوالے سے فرمایا جب یہ معاملات کرو تو اس وقت انہیں لکھ لیا کرو، یعنی یہ لکھ لیا کرو کہ وقت کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے، کس کا کس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، لکھنا ممکن نہ ہو تو پھر کوئی چیز رہن کے طور پر رکھوا لی جائے، جب وہ اس چیز کو واپس کرے تو پھر رہن کو واپس کر دیا جائے۔ سورۃ البقرہ میں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، نماز،
زکوٰۃ، سود، اس جیسے عنوانات پر سیر حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں جس سے مکمل انسان کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 285، یہ سب کے سب فرمایا کہ یہ سب انسانی طاقت سے مطلب باہر نہیں ہے، انسان چاہے تو اس کو کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اخیر میں یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کا جو تمہیں حکم دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں۔ اور آخر میں فرمایا انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کوشش کریں گے، لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو تو ہمیں معاف فرما دینا، اور اگر کافروں سے ہمارا مقابلہ ہو تو یا اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمانا۔ اس بات پر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہر سورت سے قبل 6 باتیں ہوا کرتی ہیں، اس کا نام آل عمران ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس میں 200 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، جس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 89 نمبر پر سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا نام جو رکھا گیا آل عمران، قصص النبیین میں 2 عمران کا تذکرہ آتا ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 35 کے اندر جو ذکر کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے اس سے حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مراد ہیں۔ دوسرے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن یہ اس سے جو مراد ہیں عمران، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں۔ عمران کے خاندان، آل عمران، عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہروین ہیں یہ 2 صورتیں، یعنی 2 روشن چیزوں کی مانند ہیں، ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اکثر خطاب عیسائیوں اور نصارہ کو ہے، جو سورۃ البقرہ ہے اس میں اکثر خطاب یہودیوں کو تھا، یہاں پر اکثر خطاب اہل کتاب میں سے نصارہ اور عیسائیوں کو ہے۔ اس صورت کی 80 آیات جو کہ ابتدائی ہیں وہ اس وقت نازل ہوئیں جب کہ نجران سے 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جس میں 14 بڑے ان کے راہب اور عالم تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی اور دینی معاملات پر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ قرآن میں کلمۃ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کو، روح اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کو، چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اس کا تعلق متشابہات کے ساتھ ہے، یہ جو اللہ کا کلمہ کہا، یہ جو اللہ کی روح کہا، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ جانتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں جس میں بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں، جن کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، بس ایمان رکھنا چاہیے اور ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ زیادہ تر آیات محکمات ہیں جن میں احکامات ذکر کیے، جن میں مسائل ذکر کیے، جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، ان میں غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کی آیت نمبر 19 میں وفد سے، جو وفد آنے والا تھا ان سے فرما دیا کہ دیکھو کوئی بھی دین یہاں پر قابل قبول نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آیت نمبر 28 میں یہ بات بتا دی کہ اے مسلمانوں، غیر مسلموں کو دلی دوست مت بناؤ، وہ کبھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر مسلمانوں، اسلام کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان سے تعلق مت رکھو۔ ویسے غیر مسلم جو کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ معاملات، اٹھنا بیٹھنا رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسا غیر مسلم جو غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور ہمیں جو کہ مسلمان ہیں ان کو کافر کہتا ہو، جیسا کہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ تو کسی قسم کا سلام، کلام، تعلق، واسطہ جائز نہیں، بلکہ ہر طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آگے پھر
3 واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ ان کے والد، ان کے والدہ بہت نیک پارسا انسان تھے، لوگ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، تو خواہش ہوئی کہ یا اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ کی ذات سے دعا کی اور ان کی والدہ حضرت حنہ نے یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے امید لگا دی۔ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، اب پریشان ہوئی کہ کیا کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور ان کو مسجد اقصیٰ کی ایک خدمت کے لیے ان کو قبول کر لیا گیا۔ اب اس مسجد کی جو انتظامیہ تھی اور جو حضرت عمران کے بعد نائب بنے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ قرآن دازی ہوئی کہ یہ بچی کس کی کفالت میں جائے گی، اس لیے کہ اس وقت کے انتظامیہ میں تقریباً 30 افراد تھے، سب کی خواہش یہ تھی کہ ہم حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ قرآن دازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نکلی اور انہوں نے پھر ان کی کفالت شروع کر دی۔ دوسرا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا مریم علیہ السلام کی کرامات کو، بے موسمی پھل ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، تو زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر کو تھے، دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، جب مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور پھر اتنی بات نہیں ہے بلکہ ہم اسے نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ آیت نمبر 47 میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بن باپ کے بھی پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے کوئی بھی بات ہو، مریم علیہ السلام کے والدین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، زکریا علیہ السلام ہو، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اسی طرح سے اللہ حضرت مریم کو بھی بن شوہر کے اولاد عطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جب جو چاہتا ہے ارادہ کر لے تو اس کا ارادہ وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں بتا دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودی جو تھے وہ ان کی والدہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے پھر تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، پوری دنیا میں قرآن کا نظام نافذ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جو عیسائی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو موت آ گئی اور انہیں دفنا دیا گیا، 3 دن کے بعد قبر پھٹی اور پھر انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، یعنی آنے کا ذہن ان کا بھی ہے لیکن ایک غلط عقیدے اور غلط نظریے کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 61 آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس وفد کے سامنے بیان کر دی گئیں تو ان لوگوں نے ان ساری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مباہلہ ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے وہ ملعون ہو، جو جھوٹا ہے اس پر جو ہے لعنت برسے، جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر جو نجران کا وفد تھا اس نے معذرت کی اور انہیں اسلام تو قبول نہ کیا لیکن وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو ہے آیت نمبر 81 کے اندر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ ایک وعدہ لیا اگر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان کا کلمہ پڑھو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے جس پر سب نے اقرار کیا۔ گویا کہ اس آیت کی روح سے
تمام انبیاء اور ان کی امتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی، اے لوگو، جو شخص کفر پر مر گیا اور پھر آخرت کے دن آئے گا اپنی جان چھڑوانے کے لیے ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، اپنی جان چھڑوانے کے لیے زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہ سب ناقابل قبول ہوگا، اس لیے کہ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، جو کرے گا وہ فائدہ دے سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی چیز پھر فائدہ نہیں دے سکتی اگر انسان کفر کی حالت میں مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی تیسرے پارے کے ان تمام مضامین کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔